بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شرازی فوریکس کلب۔ آج ہم گولڈ کا ویکلی فور کاسٹ کرتے ہیں کہ گولڈ نیکسٹ ویک کیسے موومنٹ دے سکتا ہے، کون کون سے ایسے امپورٹنٹ لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی ٹریڈ ایکٹیو کر کے مارکیٹ سے اچھا پرافٹ جنریٹ کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی نیو ویک سٹارٹ ہو کوشش کیا کریں کہ ویکنڈ پہ مارکیٹ کو انالائز کریں، مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹیکنیکلی دیکھا کریں مارکیٹ کے کون کون سے لیولز بنتے ہیں، اور فنڈامنٹلی خاص کر کے نیو ویک جب سٹارٹ ہو رہا ہے تو کون کون سی نیوز آ رہی ہے جو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے، تو اس کے مطابق ہی اپنی ٹریڈ لیا کریں، ایک اپنا پلان بنایا کریں۔ ویکنڈ پہ پلان بنا کر منڈے سے پراپر ایک پلان کے تحت مارکیٹ کے اندر انٹر ہوں، تاکہ آپ جب فرائیڈے کو مارکیٹ سے باہر آئیں، یعنی 5 دن ٹریڈ ہوتی ہے منڈے ٹو فرائیڈے، تو آپ اچھا پرافٹ مارکیٹ سے اٹھا کے نکلیں اور پھر ویکنڈ آپ انجوائے کریں اچھے طریقے سے۔ تو پھر بندے کو ویکنڈ انجوائے کرنے کا مزہ بھی آتا ہے کہ جب مارکیٹ سے بندہ اچھا پرافٹ اٹھا لیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں مارکیٹ کو، کسی کے سگنل پہ نہ جائیں، کسی کو اپنا اکاؤنٹ مینجمنٹ کے لیے نہ دیں، خود سیکھیں، خود سمجھیں اور پھر خود ٹریڈ کریں۔ میری کوشش یہ ہے، میرے ساتھ جو بھی رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو پرسنلی بھی سکھاتا ہوں ٹریڈنگ، اور میرے اگر آپ لوگ آئی بی جوائن کرتے ہیں، میرے لنک سے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو میں بالکل یعنی اے سے لے کر زیڈ تک آپ کو کمپلیٹ سکھاؤں گا ٹریڈنگ۔ جو لوگ نیو ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میرا نمبر موجود ہے اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اگر آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے فور کاسٹ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم فوریکس فیکٹری پہ جائیں گے۔ فوریکس فیکٹری پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ایسا ڈیٹا ہے جو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو فوریکس فیکٹری پہ میں آگے ہوں۔ فوریکس فیکٹری پہ دیکھیں، ہمارا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے 30 اکتوبر سے، منڈے والے دن۔ تو 30 اکتوبر کو گولڈ کے ریلیٹڈ جو گولڈ پہ امپیکٹ آئے تو کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے، خاص کر یورو پیئر پہ اگر کوئی لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں، یورو جی پی وائی، یورو یو ایس ڈی یا یورو کے ساتھ کسی پیئر کو بھی آپ اگر ٹریڈنگ میں دیکھتے ہیں تو اس کا کافی زیادہ امپیکٹ آئے گا جو یورو کے ریلیٹڈ جتنے بھی پیئر ہوں گے، کیونکہ کافی زیادہ ہائی امپیکٹڈ نیوز ہے یورو کے ریلیٹڈ۔ ٹیوزڈے والے دن بھی یورو کے ریلیٹڈ کافی زیادہ یعنی ڈیٹا ہے۔ ٹیوزڈے والے دن گولڈ پہ بھی تھوڑا بہت امپیکٹ آئے گا، کچھ نیوز ہیں۔ آگے وینسڈے والے دن دیکھتے ہیں۔ وینسڈے والے دن جو ہے یو ایس ڈی یعنی کافی زیادہ جو ہے مارکیٹ وولیٹائل ہوگی، خاص کر فیڈ انٹرسٹ ریٹ، یہ ہوگا فیڈ کی پریس کانفرنس ہے اور انٹرسٹ ریٹ ڈسکشن، جو کہ ویسے امید تو ہے وہی آئے گا، کوئی بڑھائیں گے نہیں اس بار، دسمبر تک اس کو لے جائیں گے۔ بہرحال پھر بھی مارکیٹ وولیٹائل ہو سکتی ہے۔ آگے اگر تھرسڈے کو دیکھیں تو تھرسڈے کو بھی مارکیٹ کافی وولیٹائل رہے گی، کیٹ کے ریلیٹڈ جو بھی کافی امپیکٹ آئے گا کیٹ کے پیئر پر۔ اس کے بعد جو فرائیڈے والے دن کافی زیادہ نیوز ہیں، خاص کر گولڈ کافی زیادہ وولیٹائل رہے گا گولڈ کی مارکیٹ، کیونکہ این ایف پی بھی ہے اس جمعے کو، فرسٹ فرائیڈے ہوگا یہ ہمارا جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ منتھ۔ تو باقی بھی کچھ نیوز ہیں۔ تو یعنی یہ ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے 30 اکتوبر سے لے کر 3 نومبر تک، منڈے ٹو فرائیڈے، تو کافی زیادہ وولیٹائل رہے گا فنڈامنٹلی بھی۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیکنیکلی، دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ کیسے موومنٹ کر سکتی ہے، کون کون سے ایسے لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی ٹریڈ ایکٹیو کر سکیں۔ تو ہم آ گئے اپنے گولڈ کے چارٹ پر۔ میرے پاس جو چارٹ اوپن ہے وہ ویکلی چارٹ اوپن ہے۔ اگر آپ ویکلی چارٹ میں دیکھیں تو لاسٹ 3 ویک دیکھیں تو پراپر یعنی لاسٹ 3 کینڈلیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یعنی یہ 3 ویک جو لاسٹ ہمارے گزرے ہیں پراپر بلش ٹرینڈ میں مارکیٹ اور بائنگ جاری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو یا آپ پچھلی میری ویڈیوز میں دیکھ بھی لیں تو میں نے آپ کو
جب سے یہاں سے مارکیٹ نے ریجیکشن دی تھی اور اسرائیل فلسطین کی وار سٹارٹ ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا جب تک یہ وار چل رہی ہے کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو جاتی اور کوئی پوزیٹیو نیوز ہمیں نظر نہیں آتی تو آپ مارکیٹ کو ایوری ڈپ سے بائنگ میں دیکھیں۔ تو مارکیٹ نے وہیں سے بائنگ سٹارٹ کی ہے جناب والا۔ آج جو کلوزنگ دی ہے فرائیڈے والے دن وہ 2006 کے اوپر دی ہے، 2006 7 8 مارکیٹ نے یعنی ہائی جو لگایا ہے لاسٹ ٹائم۔ ابھی جو ہمارا لیول ہے یعنی اسٹرانگلی ویکلی لیول دیکھیں تو ہمارا جو رشیا یوکرین کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تب مارکیٹ نے جو ہائی لگایا تھا وہ 2064-65 کا لگایا تھا۔ یاد رہے یہ والا جو لیول ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تب بھی مارکیٹ اسی ایریے سے یعنی واپس ہوئی تھی اور اوپر اس نے یہ جو ہائی لگایا تھا 2064-65، پھر مارکیٹ واپس ڈاؤن آئی ہے اسی لیول سے، ٹھیک ہے، اسی لیول سے دوبارہ اٹھی ہے سیم، اور دوبارہ وار جو اسٹارٹ ہوئی ہے وہ اسرائیل فلسطین کی وار، اور وہی مارکیٹ یہاں تک آ گئی ہے اور پاسبل ہے کہ یہی ایریا اپنا ریٹیسٹ کر لے۔ بہرحال حالات کو دیکھیں گے، خاص کر آپ نے نظر رکھنی ہے اسرائیل فلسطین کی وار پہ جب تک وہ وار چل رہی ہے، اور اگر حالات جیسے ویسے نظر آ رہے ہیں جو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، میرے خیال سے مارکیٹ بلش ٹرینڈ میں ہی رہے گی نیکسٹ جب تک کوئی پوزیٹیو نیوز نظر نہیں آتی۔ ہاں کوئی کچھ کنٹریز بیچ میں پڑ جاتی ہیں اور کچھ ڈائیلاگ ہو جاتے ہیں، تو جنگ بندی اگر ہوتی ہے تو پھر شاید مارکیٹ بائنگ ٹرینڈ ذرا رک لے، پھر اگین سلو ڈاؤن آ جائے اور اپنے پرانے لیولز پہ، جب تک انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھ جاتا تو میرے خیال سے مارکیٹ 1850 یا 1800 کے راؤنڈ فگر کوئی نہ کوئی ایریا ہمیں دکھائے دوبارہ، جب تک انٹرسٹ ریٹ مزید نہیں بڑھتا۔ اوورال فی الحال جب تک اسرائیل فلسطین کی وار باقی حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو مارکیٹ کو ڈپ سے بائنگ میں ہی دیکھیں۔ پہلا ہمارا ٹیکنیکلی ویکلی اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں تو وہ اوپر وہی لیول بنتا ہے یہ 2064 والا، یہاں تک تو بائنگ میں ہی دیکھیں، دین یہاں سے ہم سیلنگ میں دیکھیں گے وہ بھی حالات کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا ویکلی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ویکلی اگر دیکھیں تو جو بھی اسٹرانگ لیول ہے ہمارا اس نے بریک کیا ہوا ہے اور اوپر یہی بنتا ہے اس حساب سے۔ یہ جو ایک بار یہ اس نے لگا اس سے پہلے بھی یعنی یہ 2 بار اس نے یہ ریٹیسٹ کیا ہے 2064-65، اب تیسری بار یعنی ٹیکنیکلی دیکھیں تو ریٹیسٹنگ ویسے بنتی ہے۔ پریویس ڈیٹا کو بھی دیکھیں یعنی پریویس سپورٹ رجسٹرز بھی دیکھیں ویکلی تو اس میں بھی بنتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے 1 میں کیا پوزیشن ہے، ڈے 1 میں چارٹ ہمیں کیا لیولز بتاتا ہے۔ تو فرینڈز میرے پاس ابھی ڈے 1 کا چارٹ اوپن ہے۔ ڈے 1 پہ دیکھیں تو تقریباً سیم سچویشن ہی بنتی ہے، وہی لیول بنتا ہے، مارکیٹ پراپر بلش ٹرینڈ میں ہی ہے، اور اوپر جو ہمارا لیول تھا 1985 والا، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا 1985 سے آپ نے سیل میں دیکھنا ہے جب تک 1985 کے اوپر ہمیں کوئی کینڈل کلوز نظر نہ آئے۔ تو مارکیٹ نے ماشاءاللہ بہت دفعہ میں 1984-85 کے لیول سے سیلنگ دی ہے، اچھا پرافٹ یعنی اٹھانے کو ملا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اس نے اوپر کلوزنگ سٹارٹ کی H4 کی ایک کینڈل جب لاسٹ فرائیڈے والے دن ہمیں نظر آئی تو پھر سمجھ گئے تھے کہ مارکیٹ اپ سائڈ ہی جا سکتی ہے۔ اس دن بھی حالانکہ مارکیٹ نے یہ جو شیڈو چھوڑا تھا پچھلے فور کاسٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر کوئی کلوزنگ نہیں ہوئی، مارکیٹ اوپر گئی ضرور تھی لیکن وہاں پر سسٹین نہیں کیا تھا، اگین ڈاؤن آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہاں پر 2-3 بار ریٹیسٹ کیا بٹ اس کے اوپر کلوزنگ نہیں دی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے والے دن اس کو بریک آؤٹ کر کے اب کلوزنگ بھی اب دے دی، اب ہمیں کنفرم ہو گیا اوپر والا لیول، اوپر والا جو ہمارا لیول بنتا ہے۔ پھر اب ڈے 1 میں بھی دیکھیں تو ہمارا لیول وہی بنتا ہے 2060-65 کا، ٹھیک ہے، یعنی ٹیکنیکلی بھی وہی بنتا ہے اور فنڈامنٹلی حالات و واقعات دیکھیں تو آپ کو مارکیٹ یعنی جو اسرائیل فلسطین کی وار چل رہی ہے تو مارکیٹ اپ ہی ٹرینڈ میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو کوشش کریں اگر یہاں سے مارکیٹ ریٹیسٹ کرتی بھی ہے 1985 کا لیول تو میرا خیال سے ہے کہ بائنگ میں آنا چاہیے، کیونکہ جب تک پوزیٹیو نیوز ہمیں نظر نہیں آتی وار کے ریلیٹڈ تب بھی مارکیٹ بلش ٹرینڈ میں رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو NFP ہے یعنی فرائیڈے والے دن تو
اس تک مارکیٹ کو بلش ٹرینڈ میں ہی دیکھیں، اور این ایف پی کا ڈیٹا بھی ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو وینسڈے والے دن انٹرسٹ ریٹ ڈسکشن ہے اس پہ نظر رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو ڈیٹاز جو ہیں اس ویک بہت امپورٹنٹ ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے۔ اس کے اکارڈنگ اس کے ڈیٹا کے بعد ہی ٹریڈ لیں گے، ادروائز تب تک میرے خیال سے ایوری ڈپ سے بائی میں ہی دیکھیں جب تک اسرائیل فلسطین وار چل رہی ہے۔ کوئی بھی نیگیٹو نیوز آئے گی، کوئی بھی یعنی وہاں سے ہمیں کوئی نیگیٹو نیوز آئے گی، نیوز ملے گی، تو مارکیٹ اپ سائڈ زیادہ تیزی سے جائے گی۔ ہاں ڈاؤن ضرور آتی ہے لیکن ڈپ سے بائی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیل نہ کریں، سیل کرتے بھی تو ایوری ٹاپ سے سیل کریں وتھ اسمال ایس ایل، ٹھیک ہے؟ سیل کی ٹریڈ آپ کو کہیں پہ بھی پھنسا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو لاس کروا سکتی ہے۔ اس کے لیے اکاؤنٹ کی سیفٹی کے لیے ایس ایل ضرور رکھیں، اور لو لیول سے یعنی ڈپ لیول سے آپ بائنگ کریں گے تو بائنگ اس ٹائم دیکھیں نا، پراپر مارکیٹ نے جو بائی کا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے تو کافی دنوں سے اور لاسٹ 3 ویک سے مارکیٹ نے بائنگ ٹرینڈ میں تو بائی جا رہی ہے، تو بائی میں بندہ اس ٹائم یعنی تھوڑا سیف لگ رہا ہے بائی۔ اس کے کچھ ریزن ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی ہر فور کاسٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں، اور ابھی بھی اس ویک میں ابھی جو ویکلی فور کاسٹ کر رہا ہوں تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ جب تک اسرائیل فلسطین وار ایشو چل رہا ہے مارکیٹ اپ سائڈ زیادہ موو کرے گی۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ لوگ گولڈ کو بائنگ کرتے ہیں ایسے حالات میں، کیونکہ کسی بھی ملک میں اگر وار چل رہی ہو تو وہاں کی کرنسی سٹیبل نہیں ہوتی، جس میں لوگ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ گولڈ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گولڈ کی پرائسز اپ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں جب تک یعنی یہ جنگ لگی ہوئی ہے تو آپ گولڈ کو ڈپ سے بائنگ میں دیکھیں۔ اور جو سیل لیول ہے میں پہلے بھی بتایا، آپ کو بھی بتاتا ہوں، پہلے میں نے 85 سے سیل بتایا تھا، اس سے پہلے 1880 کا لیول تھا ہمارا، وہاں سے بھی ہمیں سیلنگ ملی تھی، اور ابھی 1885 سے کافی بار مارکیٹ نے ریٹیسٹ کیا، 75 72 74، تو وہاں سے بھی اچھی سیلنگ ملی جب اس کے اوپر کلوزنگ دینے لگ گئی مارکیٹ۔ ابھی کے لیے تو اگر کوئی 92 94 سے ویسے کچھ میرے فالوورز ہیں وہ تو بائنگ میں، لیکن ساتھ ساتھ پروفٹ بھی بک کریں، مارکیٹ ڈاؤن بھی آتی ہے تو اگین یعنی بائی کی اپورچونٹی دیکھیں۔ ابھی اگر دوبارہ ریٹیسٹ کرتی ہے اس لیول کو 1985 کا تو مارکیٹ کو آپ بائنگ میں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر مارکیٹ ریٹیسٹ کرتے کرتے اس لیول کو ٹیکنیکلی فالو کر سکتی ہے 2060 65 کے لیول کو۔ فی الحال ہم نے بائنگ ٹیکنیکلی اسی لیول تک دیکھنا ہے۔ ہاں کچھ حالات مزید خراب ہوئے اور مارکیٹ اس سے بھی اپ سسٹین کرنے لگ گئی تو پھر نیکسٹ دیکھیں گے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ والا فور کاسٹ آپ کو اور یہ جو لیولز میں نے لگائے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ بھی ویڈیوز ویک کے درمیان بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بناؤں، اور آپ سے یہی گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، نیو چینل ہے، تاکہ میں مزید محنت کر کے آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ بھی ویڈیو بنا سکوں۔ لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔